کافی سال پہلے، 30 سال ہو رہے ہوں گے میرے خیال میں، ایک جگہ میں پڑھاتا تھا مدرسے میں. میری زندگی کا بڑا اچھا ٹائم تھا. میں مدرسے میں پڑھاتا تھا، بہت اچھے بچے تھے میرے پاس، اور ان سے میں خود بھی بہت سیکھتا تھا. اس میں ایک لڑکا تھا، اس کا تعلق ترکی سے تھا اور بڑا اچھا لڑکا تھا. ایک دن میں نے دیکھا کہ درس میں بڑا پریشان بیٹھا ہوا ہے. جیسے وہ شرکت کرتا تھا، پارٹیسپیٹ کرتا تھا ہمارے درس میں، اس طرح نہیں کر رہا ہے. تو میں بہت ہرٹ ہوا، کیونکہ میں بڑے دل سے پڑھاتا تھا ان بچوں کو، بہت اچھے لڑکے تھے. وہ درس کے بعد میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا تم آج کے کسی لڑکے آئے ہو، کیا مصیبت ہے، بہت بڑا ہے تم، ٹف بیہیویئر. کہنے لگا مجھے ایک بات کرنی ہے آپ سے، بہت پریشان ہوا. میں نے سوچا شاید بیچاری گھر میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، اپنے گھر میں ہوتا ہے ایسے مسائل. اس زمانے میں موبائل ٹیلیفونس وغیرہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے، خط آتا تھا، انسان پریشان ہوتا رہتا تھا، اب کیا کرتا. میں نے اس کو کہا کہ ہاں بتاؤ کیا ہوا. کہنے لگا میں نے ایک خواب دیکھا. ارے میں نے کہا یار کیا خواب دیکھے، اب یہ خواب سنائے گا مجھے. میں نے کہا چلو اس کا دل رکھنے کی خاطر میں نے کہا سناؤ. اچھا. کہنے لگا مولانا مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ زمانہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں اندازاً 87 تھا. اس زمانے میں جنگ چل رہی تھی، ایران عراق کی جنگ. ایران عراق کی جنگ ایک عجیب معجزہ تھی، ہم لوگ کی زبان میں اس کو معجزہ کہتے ہیں. اس نے لوگوں کو تبدیل کر دیا تھا. پورا ملک لگ رہا تھا جیسے متقی ہو گیا. پورے ملک کے اوپر ایک ایسی عجیب فضا آ گئی تھی، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ابھی اسی ایران اسی محلے میں جاتا ہوں نا، مجھے یقین نہیں آتا یہ وہی ہے. بہت عجیب صورتحال تھی. لوگ ایسے عجیب ہو گئے تھے، سب لگ رہا تھا متقی ہو گئے، سب پرہیزگار ہو گئے. تو وہ جنگ کا زمانہ تھا، اور اس جنگ کے نتیجے میں لوگوں میں کربلا کی ایسی تڑپ تھی میں بتا نہیں سکتا. مر رہے تھے لوگ اس بات کے اوپر کسی طرح ہم جیت جائیں جنگ اور کربلا جانا. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں لاکھوں ایرانی پہنچتے ہیں، الحمدللہ پاکستانی بھی کم نہیں ہیں، لاکھوں پہنچ رہے ہیں، لیکن ایرانی سب سے زیادہ پہنچ رہے ہیں. ان کے اندر کربلا کی ایک عجیب تڑپ اس جنگ نے ایجاد کی تھی. اس زمانے میں بہت سارے نعرے ایسے تھے جس کو کربلا چاہیے، وہ جنگ چلے اور یہ کرے، کربلا آواز دے رہی ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے کہا کہ اس زمانے میں ہم لوگ کو معلم کہتے تھے. تو کہنے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور میں اس خواب سے بہت پریشان ہوں. تو میں نے اس کو کہا تم نے کیا خواب میں دیکھ لیا. کہنے لگا آپ کو تو پتہ ہے مثلا ہم لوگ الحمدللہ سید الشہداء کو مانتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، زیارتیں پڑھتے ہیں، ہر روز اس طرح یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. کہنے لگا میں نے خواب دیکھا کہ جیسے میں ایک بس اسٹاپ پہ کھڑا ہوں، معذرت کے ساتھ تھوڑا سا میں تفصیل میں جا رہا ہوں ایک پوائنٹ کو پہنچانے کی، ایسا نہ وہ بھول نہ جاؤں. کہنے کا میں نے دیکھا میں بس اسٹاپ پہ کھڑا ہوں، ایک بس آئی، اس کی جگہ پہ جہاں پہ بسوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا یہ نمبر کیا ہے اس کا، کون کون سے اسٹاپ پہ جائے گی، تو کہنے کا اس کے اوپر لکھا تھا کربلا. وہ بس کھڑی ہوئی میرے سامنے، اس کا دروازہ کھولا. کہنے کا اس کا دروازہ جو کھولا میں نے دیکھا سارے لوگ اس کے اندر شہید ہوئے ہوئے پڑے، سب شہداء ہیں، کفن میں خون بہ رہا ہے کسی کا. یہ دروازہ کھلا کہ میں بیٹھوں. کہنے کا میں نے اندر جھانک کے دیکھا، میں کہا بھائی میں نہیں بیٹھ سکتا، یہاں حالت بہت خراب ہے، اتنا خون ہے، اتنے لوگ مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں. کہنے کا میں جاتا تھا یوں آتا تھا، پھر جانے کی کوشش کرتا کہ بھائی کربلا جا رہی ہے بیٹھو اس میں، کہ پھر واپس. کہنے کا میں نے اتنا پس و پیش کیا کہ دروازہ بند ہو گیا، گاڑی چلی گئی. اب کہہ رہا ہے میں جب سے صبح سے اٹھا ہوں نا میری تو حالت خراب ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اگر میں اہل کربلا نہیں ہوں تو پھر زندہ کس بات کی، کیا کروں گا میں اس وقت، فائدہ کیا ہوا پھر اس وقت. اچھا اب میں آپ سے ایک بات سوال پوچھتا ہوں. بظاہر یہ خواب برا نہیں ہے، یعنی خواب کا کہ جعلی خواب ہے. کچھ خواب ہوتے ہیں نا بے تکے خواب ہوتے ہیں، رات کو اس نے کچھ غلط چیز کھا لی ہے، صبح تک الٹے سیدھے خواب دیکھتا رہتا ہے. کوئی غلط چیز دیکھ لی ٹی وی کے اوپر، وہی خواب میں نظر آتا رہتا ہے. یہ ایسا تو نہیں لگ رہا ہے، یہ خواب صحیح خواب لگ رہا ہے. تو کیوں مثلا یہ آدمی لڑکا میں جانتا ہوں، میرا اسٹوڈنٹ تھا، اچھا لڑکا ہے، اور واقعاً مثلا کربلا کے چاہنے والوں میں، سید الشہداء کے چاہنے والوں میں، تو یہ بیٹھ کیوں نہیں رہا تھا. اچھا آپ خود تصور کریں اگر خواب میں بھی اس سے کوئی پوچھتا کہ تم بیٹھنا چاہتے ہو یا نہیں بیٹھنا چاہتے ہو، تو کیا کہتا؟ بیٹھوں گا. بیٹھا کیوں نہیں پھر؟ تو ہمارے سامنے ایک کوشچن ہے کہ جو سچے خواب ہوتے ہیں اس میں انسان جو کچھ کرتا ہے یہ اپنی مرضی سے کرتا ہے کیا؟ خواب میں انسان اگر کچھ کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے؟ نہیں. تو کون سی چیز کرواتی ہے؟
یہ جو انسان کی ضمیر میں چھپا ہوا ہوتا ہے نا، یہ خواب میں عمل کر رہا ہوتا ہے۔ اگر سچا خواب ہو، جھوٹے خواب ہیں تو گیا داستان، اسے کو بیکار ہے۔ سچے خواب ہو تو جو خواب میں نظر آتا ہے نا، یہ ہمارا اندر کا انسان ہوتا ہے، ضمیر، وہ ایکشن میں آ رہا ہوتا ہے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ بس میں بیٹھے، نہیں بیٹھ پا رہا۔ کیوں نہیں بیٹھ پا رہا؟ اس کے ضمیر کے اندر کوئی مشکل ہے، اور خدا نے اس کو بھلائی دی کہ اس کو مرنے سے پہلے بتا دیا کہ تیرے ضمیر میں مسئلہ ہے۔ تو میں نے اس کو یہی بتایا، میں نے کہا تم خوش نصیب ہو، تمہیں خدا نے اتنی جوانی میں، اتنی کم عمر میں بتا دیا کہ دیکھو تمہیں اپنے آپ کو انسان بنانا ہے، کربلا پہنچانا ہے، اس مشکل کو حل کرو، تم خوش نصیب ہو۔ یہ جو پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی آپ میں نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، زیارتیں پڑھ رہے ہیں، مجلس میں آ رہے ہیں، صحیح ہے، لیکن ابھی ہمارے ضمیر میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو اگر اوپر نکلنے کا موقع مل گیا تو معاملہ اچھا نہیں ہوگا۔ پھر یہ کب اوپر نکلتا ہے؟ آپ کہیں گے خواب میں چلو نہیں بھی بیٹھا، کیا اس پہ کوئی عذاب ہوگا؟ خواب میں تو عذاب نہیں ہوگا، لیکن یہ جو نہیں بیٹھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر امام تشریف لائے اور یہی منظر آیا تو یہ نہیں بیٹھے گا، نہیں بیٹھے گا۔ ہم لوگ روٹین کے اندر کچھ کام کر سکتے ہیں، لیکن جب روٹین ہٹ جائے اور بات ہڈی پہ آ جائے تب کریں گے، تب مشکل پڑتی ہے۔ ایک آدمی روٹین میں صبح کو اٹھ جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن اگر کبھی بہت دیر سے سوئے تو کہتا ہے آج میں نہیں اٹھ پایا، کیوں؟ کیونکہ میں رات کو دیر سے سویا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ابھی صبح کی نماز قلب میں نہیں اتری ہے، ابھی اوپر الارم کلاک کے اوپر چل رہی ہے، ابھی اندر تک نہیں آئی ہے۔ اندر تک آتی تو فرشتے بھی اٹھا دیتے اسے کہ بھئی تیری نماز کیوں قضا ہو۔ یہ جو اندر کا معاملہ ہے نا، یہ بہت سنگین معاملہ ہے، میں آپ سب اس میں مشترک ہیں۔ چلو اے فرشتوں مجھے کربلا لے چلو۔